صالح بن طریف قصہ نمبر 4۔ الیاس 50 سال حکومت کرنے کے بعد چل بسا۔ اس کی جگہ یونس نے سنبھالی، اور یونس نے برسر اقتدار آتے ہی اپنے عمرہ کو یہ کام سونپا کہ وہ اپنی حکومت کے حدود میں رہنے والوں کا ایک جائزہ پیش کرے اور بتائیں کہ یہاں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے اس کے دادا کے دین پر چلنے والے۔ یہ کام زور و شور سے شروع ہو گیا تو پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے علاوہ عیسائی اور یہودی بھی رہتے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں اس کی معلومات نہایت محدود و ناقص تھی، اور دادا نے بھی خواب میں عیسائی اور یہودیت کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اب اسے فکر تھی کہ اگر وہ صرف مسلمانوں کو جبر سے اپنے دین میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے باپ سے یہ بھی سنا تھا کہ جب اس خاندان کے بزرگ یا ذمہ دار شخص پر کوئی برا وقت آئے گا تو اس کے دادا صالح اس کی مدد کو آ جائے گا۔ یونس کے خیال میں اس پر یہ مصیبت کا وقت آن پڑا تھا، اور اب اسے اپنے دادا کی سخت ضرورت تھی۔ اس کے خیال میں دادا کو اس کی مدد کے لیے آ جانا چاہیے۔ جن لوگوں نے صالح کا پیچھا کیا تھا اور جنگل تک اس کے پیچھے پیچھے ساتھ گئے تھے، یونس نے انہیں دربار میں طلب کیا۔ ان میں سے صرف 6 زندہ تھے، باقی مر چکے تھے، اور 6 جو اب زندہ تھے بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ 6 بوڑھے جب یونس کے سامنے پہنچے تو یونس کو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ دادا کے صحبت یافتہ بزرگ تھے۔ یونس ان کے ساتھ نہایت ادب اور عقیدت سے پیش آیا۔ وہ تخلیہ میں جا کر ان سب سے اپنے دادا کی باتیں کرتا رہا، اور یہ لوگ بھی صالح کی بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرتے رہے۔ یونس نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں کو کچھ معلوم ہے کہ میرے دادا نے کوئی اس قسم کا وعدہ بھی کیا تھا کہ جب ہم پر کوئی وقت پڑے گا تو دادا ہماری مدد کے لیے بنفس نفیس تشریف لے آئیں گے۔ لوگوں نے جو کچھ دیکھا یا سنا تھا یونس کو بتا دیا، اور مزید بھی یہ بتایا، تیرے دادا نے کہا تھا کہ اس کے قدموں کی آہٹ ہمیں سنائی دیتی رہے گی تاکہ ہمارے حوصلے پست نہ ہو۔ یونس نے لوگوں کے منصب اور اعزاز میں اضافہ کر دیا اور اپنے دادا کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ یہ سوال اب بھی زیر غور تھا کہ آخر عیسائیوں اور یہودیوں سے کس طرح پیش آیا جائے۔ اس تشویش اور الجھن نے یونس کو اتنا پریشان کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے کام کا آغاز نہ کر سکا۔ اب وہ پھر دادا کی رہنمائی کے لیے بے چین تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا دادا اس سے ضرور ملے گا، اور یہ ملاقات چاہیے خواب میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے مصاحبوں اور دوستوں کے ساتھ عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں سے ملا۔ اس نے کلیسا، صومعہ اور مسجد دیکھی، تینوں کے طریقہ عبادات بھی دیکھے۔ اپنے دین اور اسلام میں بڑی مطابقت نظر آئی۔ اس نے ان حالات میں یہ بھی سوچا کہ آخر اس کے دادا کو اسلام سے کیوں نفرت تھی اور عیسائیت اور یہودیت سے کیوں عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ کئی دن تک یہ سوالات اسے پریشان کرتے رہے۔ آخر خواب میں دادا آیا اور یونس سے بہت اچھی طرح پیش آیا۔ اس موقع پر اس نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا میں اسلام کی بیعت کنی کا منصوبہ بنا لیا ہے، مگر آپ مجھے تو بتائیں کہ مجھے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہیے۔ دادا نے جواب دیا، عیسائیوں کو چھوڑ دے کہ وہ تاریک و دنیا لوگوں کا مذہب ہے۔ یہ لوگ تیرے مقابلے پر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو چھوڑنے اور دنیا والوں سے الگ تھلگ رہنے کو اپنی میراث سمجھ رکھا ہے۔ اب رہ گئے یہودی، تو وہ عموماً کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ تیرا کہیں بھی مقابلہ نہیں کریں گے، اس لیے ان سے بھی تو نہیں الجھے گا۔ رہ گئے مسلمان، تو یہ تیرا ہر قدم پر مقابلہ کریں گے۔ یہ تلوار کا جواب تلوار سے دیں گے، حکومت کا جواب حکومت سے دیں گے، مذہب کا جواب مذہب سے۔ یہ لوگ زندگی کے نہایت معمولی واقعات سے لے کر اہم ترین معاملوں تک تیرے حریف بنے رہیں گے۔ دنیا کے ہر مذہب کو ان سے خطرہ ہے۔ آخر میں دادا نے یونس کو راز کی بات بتائی، کہا، یوں بھی تیرا آبائی دین یہودیت ہے، میں نے اسلام کے مقابلے میں اسلام سے ملتا جلتا مذہب انسانوں کو دیا، اور اب اس کا فروغ چاہتا ہوں۔ یونس نے کہا، دادا آپ نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن آپ ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں آپ کی آہٹ تک سنائی نہیں دیتی۔ دادا نے ایک بار پھر وعدہ کیا، پوتے میں آؤں گا اور ضرور آؤں گا۔ ویسے تم لوگوں نے میری آہٹ سننے کی کوشش نہیں کی، ورنہ حقیقتاً میں تمہارے آس پاس موجود رہتا ہوں۔ اب تم مجھ کو محسوس کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً مجھے محسوس کرے گا۔ دادا کی اس ملاقات کے بعد یونس نے مسلمانوں کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کر دی۔ اب دادا کے دین کو پھیلانے کے لیے نرمی، لالچ یا اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دادا نے اس کو جبر اور سختی کا حکم دیا، چنانچہ اس نے سختی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آدمی کو حکم دیا، جہاں کہیں مسلمان نظر آئیں انہیں زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے، اگر انکار کرے تو ان پر کھانا پانی بند کر دیا جائے، انہیں ہر طرح سے ستایا جائے، یہاں تک کہ ان کے گھروں کو آگ لگا کر بے گھر کر دیا جائے، ان کے بچوں کو چھین کر زبردستی اپنے دین میں داخل کیا جائے، اور یہ کام نہایت مستعدی سے انجام دیا جائے۔ اب مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز ہوا۔ یونس کے آدمی اس کے ہدایت کے مطابق جو کام انجام دے رہے تھے خود یونس بھی کر رہا تھا۔ اسے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے نواب و حکمران بھی آنکھیں دکھانے لگے تھے۔ وہ یونس کے خلاف محاذ آرائی میں مشغول ہو گئے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ یونس کو واقعی مقابلہ کرنا پڑے گا،
اور وہ اسلام کو جتنا کمزور اور معمولی سمجھ رہا تھا در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ اب اس کا بھی تکلیف دہ تجربہ ہونے والا تھا۔ یونس مسلمانوں کی بستیوں میں گیا، ان کی مسجدیں دیکھی، ان کی نمازیں دیکھی، ان کے عالموں کو دیکھا اور ان سے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا، ان سے مل کر مزہ آیا۔ ایک بستی میں اس کا فرمان پہنچایا گیا کہ وہ سب اپنا آبائی وطن ترک کر دیں اور اس کے دادا کے دین کو اختیار کر لیں۔ ایک عالم نے بستی والوں کی طرف سے جواب میں کہلا بھیجا، اپنے بادشاہ سے کہو جو کام فرعون انجام دیتے رہے ہیں وہی کام اب تو نے بھی اختیار کیا ہے، اور ایسا کون سا عقل کا اندھا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر تیرے دادا کا گھٹیا دین اختیار کرے گا؟ بہتر یہ کہ تو کفر و ضلالت سے باہر آ اور اسلام قبول کر لے تاکہ عقبہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ جب یہ پیغام یونس کو ملا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے اور حکم دیا، اس ناہنجار عالم کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ لوگ شمس الدین نامی اس عالم کو پکڑ کر یونس کے پاس لے گئے۔ یونس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھو حیرت سے پوچھا، وہ ناہنجار شخص تو ہے جس سے میرے دادا کے دین کا مذاق اڑایا ہے؟ عالم نے حقارت سے جواب دیا، بے شک میں ہی وہ شخص ہوں جس نے تیرے دادا کے شیطانی مذہب پر لعن طعن کی اور اسے جھوٹا قرار دیا۔ یونس نے اشتعال میں آ جانے کے باوجود ضبط و برداشت سے کام لے پوچھا، اور ناسمجھ اور ناقص العقل انسان، تو نے ہمارے دادا کو ذلیل کیا ہے اور ان کے دین کو برا بھلا کہا ہے، اور اب میرے سامنے میری پرواہ کیے بغیر تو پھر بھی باز نہیں آ رہا اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ تجھے یہاں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ شمس الدین نے کسی خوف و خطر کے بغیر کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا، تو جو کام اپنے دادا کے دین کے لیے اپنی حکومت کی طاقت کے سہارے انجام دے رہا ہے وہی کام میں اسلام کے لیے اپنے ایمان اور علم کے سہارے انجام دے رہا ہوں۔ اگر تو اپنے دادا کے دین کو سچا دین ثابت کر دے تو میں اسلام چھوڑ دوں گا اور تیرے دادا کے دین کو قبول کر لوں گا، ورنہ مجھے موقع دے کہ میں اسلام کی فضیلت اور بزرگی ثابت کر دوں، اور اگر تو اس کا قائل ہو گیا تو تجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اب یونس کا جس شخص سے واسطہ پڑا تھا اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت تھی، اور عالم کوئی موجود نہیں تھا جو شمس الدین کا مقابلہ کرتا۔ یونس خود عالم بن کر کہا، بہتر ہے میں یہ ثابت کر دوں گا۔ اب شمس الدین نے یونس سے پوچھا، تو اپنے دادا کے دین کو سچا کیوں کہتا ہے؟ یونس نے جواب دیا، اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا دادا ایک معمولی آدمی سے ترقی کر کے بادشاہت تک پہنچ گیا، کیا یہ انتہائی کمال کی بات نہیں؟ شمس الدین نے جواب دیا، یہ کمال تو کوئی دوسرے شخص بھی دکھا چکے، تیرا دادا کمتر درجے کا انسان تھا، شیطان خصلت۔ یونس نے غصے میں پاؤں ٹپٹ اور حکم دیا، میں اپنے دادا کی بے عزتی مزید برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اگر تو عیسائی یا یہودی ہوتا تو اس گستاخی کے باوجود میں تجھے معاف کر دیتا، لیکن اب تو اسی وقت معاف کیا جائے گا جب تو ہمارے دادا کا دین اختیار کرے گا۔ شمس الدین ہنسنے لگا اور کہا، حسب وعدہ پہلے تو اپنے دادا کے دین کی سچائی ثابت کر، اس کے بعد میں کسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ یونس نے کہا، میرے دربار، شہر اور فوج میں ایسے کئی بزرگ موجود ہیں جو گواہی دیں گے کہ انہوں نے میرے دادا کو دیکھا ہے، اور اس حالت میں بھی ہم لوگ اپنی مصروفیات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آس پاس سے دادا کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے میرے دادا کو دیکھا ہے اور سب میرے دادا کی عظمت کے قائل ہیں۔ شمس الدین نے کہا، یہ سب تو تیرے درباری لوگ ہیں، انہیں قابو میں رکھ تاکہ آئندہ بھی تیری خاطر اسی طرح جھوٹ بولتے رہیں۔ یونس نے غصے میں جواب دیا، مجھے اپنے آدمیوں پر قابو رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ سب میرے مطیع فرما بردار ہیں، فی الحال مجھے تیرے جیسے بے دینوں پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے مصاحبوں سے مخاطب ہوا، بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ مصاحبوں نے بالاتفاق رائے دی، قتل، اور حضور اسے اپنے ہاتھوں سے قتل فرمائے۔ یونس نے شمس الدین کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور آندھی طوفان کی طرح اٹھا اور ایسے قصبات اور گاؤں پر یہ الغار کر دی جو اسلام پر قائم تھے اور یونس کو بے دین سمجھتے تھے۔ وہ جس بستی اور گاؤں میں جاتا ان کے سامنے اپنے دادا کا دین پیش کرتا، جو یہ نیا دین اختیار کر لیتا اسے معاف کر دیا جاتا، اور جو انکار کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ کہتا کہ یونس نے جوش غضب میں 380 گاؤں تباہ کر دیے اور تقریباً 8000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس قتل و غارت گری کا بڑا چرچا ہوا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مسلمان حکمرانوں کا ضمیر کیوں سویا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر یہ مظالم ہوتے رہے اور وہ دیکھتے رہے مگر خاموش رہے۔ شمس الدین اور دوسرے مسلمانوں کی ضد نے یونس کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اسلام کی قوت کے بارے میں جتنا غور کیا اتنا ہی پریشان ہوا۔ اب وہ اسلام کو اس کے مرکز میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی تک اس خاندان کے کسی فرد نے بھی حج نہیں کیا تھا۔ یونس نے فیصلہ کیا کہ وہ حج کرے اور دیکھے گا کہ اسلام کتنا بڑا مذہب ہے۔ چنانچہ وہ نہایت خاموشی سے حج کے لیے مکہ روانہ ہو گیا، جہاں دنیا بھر کے مسلمان آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر یونس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے حج کیا اور مدینہ منورہ بھی روانہ ہو گیا۔ یہاں بھی عقیدت مندوں کا ایسا ہجوم دیکھا کہ عقل حیران رہ گئی۔ یہاں اسے اپنے دادا یاد آیا
جن کی قبر کا بھی پتہ نہ تھا، اور یہ کہ وہ جنگل میں غائب ہوا تھا۔ نئی نسلیں اس جنگل سے بھی واقف نہیں تھی۔ وہ رات کے سناٹے میں مدینہ کے آس پاس نکل گیا اور اندھیرے میں اپنے دادا کو آوازیں دیتا رہا کہ دادا آؤ دیکھو، مکے اور مدینے میں دنیا بھر کے مسلمان یکجا ہوتے ہیں، آخر آپ کے دین میں سب کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں مگر تم نہیں آتے۔ تم جس جنگل میں روپوش ہوئے تھے، لوگ اس جنگل کو بھولتے جا رہے ہیں۔ میں تمہارا پوتا تمہارے دین کی ترویج و اشاعت میں ہمیشہ سرگردہ و کوشاں رہا، مگر تم نے ایسا سکوت اختیار کر رکھا ہے کہ میں اس سے بیزار ہو رہا ہوں۔ یونس برغواتا واپس آ گیا۔ اب اس کی سرگرمی میں کمی آ گئی تھی۔ اس سے حکومت کرتے ہوئے 44 سال گزر چکے تھے۔ بڑھاپے نے اس کے قوام مزمل کر دیے تھے۔ اپنی موت کی یقینی ہو جانے کے بعد اس نے اپنے بیٹے ابو غفیر کو ہدایت کی کہ وہ اس کے دادا کے دین کو آگے بڑھائے۔ اس دوران اگر دادا واپس آ جائے تو اس کی رہنمائی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور کسی ایسی رسم کی بنیاد ڈالے جس سے حج کی یاد تازہ ہو جائے۔ آخر 268 ہجری میں یونس کا انتقال ہو گیا۔ اب ابو غفیر برغواتا کا حکمران تھا۔ اس نے کچھ دن حکومت کرنے کے بعد اعلان کیا، میں بھی نبی ہوں اور مجھے صالح نے بحالت خوابی ہدایت کی ہے کہ اس کے دین کو ترقی دوں۔ چنانچہ جو کام الیاس اور یونس نہیں کر سکے وہ میں انجام دوں گا۔ حکومت کے اہلکاروں کو فکر دامنگیر ہوئی کہ صالح برغواتی کا نعرہ نبوت ہی کیا کم تھا کہ یہ نیا نبی پیدا ہو گیا۔ اس میں وہ لوگ زیادہ پریشان تھے جو اب بھی اپنے اسلام پر قائم تھے مگر ڈر کی وجہ سے اس کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ اب ان کے لیے ابو غفیر کی نبوت کا اقرار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کفر و ضلالت کی اس دلدل میں کچھ اور نیچے چلے جائیں۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ سابقہ گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے اسلام کا برملا اظہار کر دیں۔ انہیں یقین تھا کہ اس اعلان اور اقرار کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے گا، مگر اس سے انہیں یہ سکون بھی حاصل ہوتا کہ وہ شہید کہلائیں گے اور اس طرح ان کے سابقہ گناہوں کی تلافی وغیرہ ہو جائے گی۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے برغواتا کو چھوڑ دیں اور اپنی بقیہ زندگی مسلمان کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گزارتے۔ چنانچہ جو زیادہ قوت ارادی کے مالک تھے انہوں نے ابو غفیر کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہیں اور صالح کی نبوت کو نہیں مانتے، اور جو صالح کی نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ اب ابو غفیر کی نبوت پر کس طرح ایمان لے آئے گا۔ اس خطرناک اعلان نے ابو غفیر کو غم و غصے سے پاگل کر دیا۔ یہ منحرف ہو جانے والے لوگ کل 9 تھے۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ ابو غفیر نہیں چاہتا تھا کہ اس کے 9 وفادار بلا وجہ مارے جائیں۔ اس یقین تک کہ انکار وقتی ہوگا اور اگر ان پر کچھ سختی کی جائے گی تو یہ لوگ ابو غفیر کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ انہیں قید کر دیا گیا اور انہیں سمجھانے کے لیے ناصرین کی ایک فوج ان کے پاس بھیج دی گئی۔ قید خانے میں ابو غفیر کے ناصر پہنچے اور منطق و دلیلوں سے ابو غفیر کی نبوت ثابت کرنے لگے، مگر ان ضدی لوگوں پر ان نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ پہلے سے زیادہ پکے مسلمان ہو گئے۔ جب ابو غفیر کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مر جانے کو شہادت سمجھتے ہیں اور اپنی سابقہ زندگی پر نادم و شرمندہ ہیں تو اس نے ان سب کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب یہ لوگ ابو غفیر کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے خوفناک منظر دیکھا۔ ابو غفیر کے تخت پر اس کے پاس ہی ایک برہنہ تلوار، ایک کمان اور ترکش رکھے ہوئے تھے۔ ابو غفیر کے پیچھے دائیں بائیں کئی جلاد برہنہ تلواریں لیے اور تیر اندازی کمان سنبھالے اور کمانوں میں تیر جوڑے کھڑے تھے اور ان سب کا رخ منحرفین کی طرف تھا۔ یہ سارے مناظر بھی مسلمانوں کو خوفزدہ نہ کر سکے، یہاں بھی انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان جاری رکھا۔ ابو غفیر نے تلوار اٹھا لی اور ان کے قریب گیا، باری باری ان کے سینے پر تلوار کی نوک رکھ کر دباتے ہوئے کہا، اگر مجھے تمہاری سابقہ خدمات کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں کب کا قتل کر چکا ہوتا۔ اب بھی وقت ہے، تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ اور اپنی جانیں بچا لو۔ ان مسلمانوں نے باری باری جواب دیا، ہمیں اپنی سابقہ گمراہی پر شرمندگی ہے اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں قتل کر دے تاکہ ہم اپنے اسلام پر قائم رہ کر اپنی جانیں دیں اور شہید کہلائیں۔ ابو غفیر نے محسوس کیا کہ اسلام کا یہ نشہ نہیں اترے گا، اس نے ان سب کو قتل کروا دیا اور ان کی لاشیں چیل کووں کے لیے میدان میں پھینکوا دی گئی۔ ابو غفیر کو ان مرنے والوں پر افسوس ہوا جنہوں نے مر کر بھی اس کی نبوت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ ابو غفیر کو عورتوں کا بے حد شوق تھا۔ اس کے حرم میں 44 نہایت خوبصورت بیویاں تھیں۔ ان بیویوں کے علاوہ بھی سینکڑوں عورتیں تھیں جو بیویوں تو نہیں بن سکی لیکن بیویوں کی طرح رکھی گئی تھیں۔ ان بیویوں میں مسلمان عورتیں تھیں۔ ان مسلمان عورتوں سے ابو غفیر خوفزدہ رہتا تھا کیونکہ اس نے اپنے دربار میں 9 مسلمانوں کو جس حال میں دیکھا تھا اس سے اندازہ ہوا تھا کہ یہ بحالت کمزوری اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر اسی طرح کسی مسلمان عورت نے اپنے جذبہ ایمانی کے زیر اثر اسے زہر دے دیا تو وہ کیا کرے گا؟ چنانچہ اب وہ نہایت احتیاط کی زندگی گزارنے لگا۔ اس کے علاوہ اس جنگل کی طرف گیا جہاں صالح غائب ہو گیا تھا۔ لوگوں کو یہ جنگل یاد نہیں رہا تھا
لیکن اب بھی چند لوگ ایسے باقی تھے جو اس جنگل سے واقف تھے۔ ابو غفیر نے ان کی مدد سے اس جنگل کو پہچانا اور وہاں دیواریں کھڑی کروا دیں اور ایک پھاٹک نصب کیا۔ پھر یہاں سالانہ لوگوں کا اجتماع ہونے لگا۔ ابو غفیر اپنے حشم و خدام کے ساتھ یہاں آتا، پھاٹک سے جنگل میں داخل ہوتا۔ کئی دن اور کئی راتیں جشن کا سا سما رہتا۔ رات کی 5 نمازیں ادا کی جاتی اور سب مل جل کر 3 دن اور 3 راتیں خوب کھا پی کر گزار دیتے۔ جہاں ابو غفیر کو صالح کا انتظار رہتا، وہ ادھر سے ادھر نکل جاتا کہ شاید کہیں اس کی صالح سے ملاقات ہو جائے، مگر ملاقات نہیں ہوئی۔ آخر اس جنگل میں کئی راتیں پکار کر گزار دیں۔ وہ صالح کو مخاطب کر کے کہتا، تم کہاں ہو صالح؟ ہم نے کتنے دن کتنی راتیں تمہارے انتظار میں گزار دیں، کہاں چھپ گئے ہو؟ سامنے آؤ، ورنہ میری نبوت اس خاندان کی آخری نبوت ثابت ہوگی۔ لیکن ان آوازوں کا کوئی جواب نہ ملا اور ابو غفیر 29 سال حکومت کر کے چل بسا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے ابو الانصار عبداللہ کو اپنے تخت پر بٹھا دیا اور کہا، دیکھ، صالح ایک نہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ ابو الانصار عبداللہ نے بھی اپنی سابقہ بزرگوں کی طرح حکومت کی۔ یہ بھی ہر سال صالح کے جنگل میں پہنچ جاتا، نمازیں پڑھتا، جشن مناتا اور پورے جنگل میں گھومتا پھرتا رہتا، آوازیں دیتا، صالح آپ کہاں ہیں؟ سامنے آئے اور ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ یہ شخص بھی 44 سال تک یہ سب کرتا رہا ہے، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے ابو منصور عیسیٰ کو اپنی حکومت سونپ دی۔ اسے بھی اسی قسم کی نصیحتیں کی جو اس کے بزرگ کرتے چلے آئے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، جھوٹی نبوت کے پہرے داروں کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔